راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے میں ہماری جانب سے مقامی اراکین بلدیہ جو 7 ڈویژنز ہمارے پاس ہیں ان 7 اراکین بلدیہ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، اور وہاں پہ صدور معتمدین و سرگرم کارکنوں کے ساتھ اراکین بلدیہ یہ 10,000 راشن کے کٹس عوام میں تقسیم کریں گے تاکہ عید کے موقع پر کسی گھر میں بھی کوئی بھی بھوکے نہ رہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کل بھی قریب 5,000 راشن کے کٹس کی اجرائی یہاں سے ہم نے کی ہے، جس میں حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے لیے 2,000 کٹس یہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور وہاں کے اراکین بلدیہ سرگرم کارکن صدور و معتمدین اور متعلقہ رکن اسمبلی کی نگرانی میں وہ 2,000 کٹس کی تقسیم کا سلسلہ شاید آج سے شروع ہو چکا ہے اور وہ ہوگا، اور مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی جانب سے ان کے کام میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں بھی تعاون کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے کی کڑی تھی جو کل بہادر پورے میں ہم بھیجے، اور پھر یاقوت پورے کے لیے بھی ہم نے قریب 1,000 کے قریب شاید وہاں پر بھی ہم نے روانہ کیے ہیں۔ ملکہ شاہ قادری صاحب آئے تھے اور دوسرے اراکین بلدیہ بھی وہاں کے آئے تھے، ان کے ذریعے ہم نے یہاں سے اجرا کیا، اور پھر راجندر نگر کے لیے بھی ہم دیے ہیں، جو حسن نگر اور میر مومن صاحب کی پہاڑی اور 9 نمبر کشن باغ، یہ ان علاقوں میں تقسیم کے لیے بھی ہم نے وہاں پر بھی رحمت صاحب کو روانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں، اور یہاں پر بھی بھیجے ہیں، اور پھر سکندرآباد کے علاقوں میں اور مقطع مزار سکندرآباد اور پھر کارخانہ بیگم پیٹ ان علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم نے روانہ کیے، اور پھر بنجارہ ہل کے مختلف علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم وہاں پر بھی کچھ راشن کے کٹس قریب 1,000 کے اوپر روانہ کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج جناب وہاب صاحب، فہد بن عباس صاحب اور جناب حیدر صاحب اور دوسرے سلیم صاحب اور ہمارے ابتدائی بنجارہ ہل کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آج رات میں انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا کئی مقامات سے، تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ 1 لاکھ کے قریب تیاری ہوئی تھی، اور الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب اناج کی پیکٹس کی تقسیم بھی انشاءاللہ آج کل پرسوں 1-2 دن میں شاید 1 لاکھ کی تقسیم بھی مکمل ہو جائے گی، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے صرف حلقہ جات میں اسمبلی یا بلدیہ حلقوں میں ہم نے تقسیم نہیں کی، بلکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارسوں کی اس کو بھی ہم نے اپنا تعاون دیا ہے، اور کئی مائیگرینٹ ورکرز جو اتر پردیش، بہار یا پھر جھارکھنڈ یا مہاراشٹرا سے آئے ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہم حفاظ جو مساجد کے ہیں ان کا بھی ہماری جانب سے تعاون کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے، وہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا، اور یہ سمجھ کر ہم نے کام کیا کہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں بٹورنے کا موقع ملے گا، ہم کو بٹورنا ہے، اور ہم نے اور میری ٹیم بالخصوص جناب سمد بن عباس صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب فہد بن عباس صاحب، جناب وہاب صاحب کارپوریٹر، اور جناب سعید صاحب اور دوسرے میرے ساتھ جو یہاں پہ ہماری ٹیم تھی،
ہم سب نے یہی سوچ کر کام کیا کہ پھر ایسا موقع نہیں آئے گا نیکیاں آخرت کو سنوارنے کا۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم سے کام لیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ میں بار بار آج سے 9 سال پہلے مجھ پر حادثہ ہونے کے بعد مجھے یاد آتا تھا کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کام ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، اور ہر دن یہی سوچتا اور یہی فکر میں رہتا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ جب یہ عمارت بنی تو یہ عمارت کو دیکھ کر میں ہر وقت یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ کام ہے اللہ مجھ سے لینا چاہتا تھا، اس لیے حیات بخشی۔ یا پھر دواخانوں کی تعمیر ہو، ویسی ہاسپٹل کی تعمیر ہو یا اسرہ کی تعمیر ہو، تو ان تعمیرات، ان عمارتوں کو دیکھ کر سمجھتا تھا کہ شاید یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات دی۔ بہرحال ہر روز مہاراشٹرا، بمبئی جب گیا تو وہاں پر بھی سوچتا تھا کہ شاید یہ کام ہے اس کے لیے اللہ نے حیات دی۔ اور آج 5 کروڑ سے زائد صرفے کے ذریعے بھوکوں کا جو کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، بھوکوں تک اناج پہنچانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک کام تھا جس کے لیے اللہ نے مجھے حیات بخشی ہے۔ تو میں سارے ان لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے آج سے 9 سال پہلے میرے حیات کے لیے دعائیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا اور اللہ سے میری حیات کے لیے دعا مانگی تھی۔ میں قرضدار ہوں ان سب لوگوں کا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا اس قرض کو اتارنے کا نہیں، بلکہ کہوں گا کہ اس قرض کو ادا کرنے کا ایک موقع دیا ہے مجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی ذات سے جتنا ممکن ہے کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضرور ایک حقیقت ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی میں کہوں گا کہ ہم نے کم کیا ہے، اور بہت سے لوگ بھوکے ہیں اور بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ہماری ذات سے جتنا ممکن ہے ہم کریں گے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے اور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ دعا کریے کہ اللہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کام کا اجر عظیم سالار ملت علیہ رحمہ کے اور فخر ملت علیہ رحمہ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے ذمہ داران، سارے سودوں و معتمدین جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان ساروں کو اس کا اجر دے اور ان ساروں کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ اور دعا کریے کہ اگر ہمارا کام، میری ماں بیمار ہیں، بیمار رہتی ہیں، ضعیف ہیں، دعا کریے کہ اللہ اس کام کا اجر میری والدہ کو صحت عطا کر کے کرے۔ دعا کریے، میں سب سے کہوں گا کہ دعا کریے کہ اللہ میری اولاد کو بھی اس قابل بنائے، باصلاحیت بنائے کہ وہ بھی آگے چل کر نیک بنے، اچھے بنے اور ضرورت مندوں کی مجھ سے زیادہ مدد کر سکے۔ دعا کریے کہ میرے ساتھ جو بھی اصحاب نے کام کیا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کام میں شریک رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کے والدین کو اس کام کا اجر عطا فرمائے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر۔ رمضان کا ماہ ختم ہونے پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ قرض داروں کے قرضوں کو دور فرمائے، جو بے قصور محروس ہیں اللہ ان کی رہائی عمل میں لائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ ہمارے نوجوان بچے جو امتحانات لکھے ہیں، اللہ
ان کے امتحانات میں ان کو کامیاب کریں، اور پھر آگے جو لکھیں گے امتحانات اللہ ان کو بھی ان کے امتحانات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائیں، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہماری غیبی مدد فرما، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اس وبا سے محفوظ رکھ، اور ہمارے گھروں میں ہمارے والدین جو ہیں، جن جن اصحاب کے ماں باپ ہیں، اے اللہ ہمارے سروں پر اور ان کے سروں پر ان کے ماں باپ کو قائم رکھ۔ اے اللہ ان کو اور حیات بخشے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں جو اس ہمارے درمیان میں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و عافیت سے رکھ، ہم سب کو نیک بنا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جن جن لوگوں نے خیر کا کام کیا ہے، اے اللہ اس ماہ میں تو اس خیر کے کام کو قبول فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنی زکاتیں نکالی ہیں ان کی زکات کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کی ہے، اے اللہ تو اس مدد کو قبول فرما۔ اے اللہ جن جن اصحاب نے تیری محبت میں روزہ رکھا اور فاقے کے عالم میں تھے، بھوک سے تڑپتے رہے، پیاسے رہے، لیکن سجدے میں عبادت کرتے رہے، اے اللہ تو ان روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن روزے داروں نے عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ تو ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ قرآن جو پڑھے ہیں، اے اللہ تو ان کی قرآن خوانی کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے تراویحوں کا اہتمام کیا، گھروں میں رہ کر تراویحاں پڑھی ہیں، اے اللہ ان کے تراویحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ہر عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کر، ہمارے پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ اس وبا سے لڑ کر جب ہم باہر نکلیں گے تو اور مصیبتوں میں گھرے رہیں گے اور پریشانیوں میں رہیں گے، مولا تو اس پریشانیوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ، ان مصیبتوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھ۔ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا، اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے عبادتوں کا احترام کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں عبادتوں کو شامل رکھیں اور تجھے راضی رکھیں۔ اے اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے، ہم سب کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کرے نا اس کے لیے کوئی میسیج نہیں ہے؟ لاک ڈاؤن میں جو نرمی دیے ہیں اس کے لیے میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے۔ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماری، اس وبا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا سوائے لاک ڈاؤن کا، اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولنے کا۔ اس وقت بھی بیماری تھی، اس وقت بھی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے، اپنے آپ کو صاف رکھیے، پاک رکھیے، ہاتھ دھوتے رہیے اور سینیٹائزیشن کرتے رہیے، اور بہت ضروری ہے تو باہر نکلیے، اور باہر سے جب گھر آئیں گے تو باہر کے جتنے آپ کے جوتے ہیں، چپل ہیں، وہ گھر کے باہر ہی چھوڑیے۔ کپڑوں کو بھی باہر گھر جا کر فوراً ڈال کے دھوئیے اس کو، کیونکہ گھر میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اگر کوئی ایک باہر جائے گا اور پھر واپس گھر میں آئے گا تو وہ گھر کو ہو سکتا ہے اپنے ساتھ وہ جراثیم کو بھی لے کر آئے گا، تو جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اب تک ہم اس جراثیم سے یا اس مرض سے یا اس وبا سے یا اس وائرس سے لڑنے میں تھے، اب اس سے زیادہ ہم کو روزانہ کے ضروریات اور اپنے زندگی کو جینے کے لیے لڑنا ہے، اور وہ لڑائی بہت سخت ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اس میں کامیابی دے۔
اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ بڑے انڈسٹری فیکٹری سب ہے، سب کے لیے آزمائش کا وقت ہے. جتنا ہو سکتا ہے میں سب سے کہوں گا کہ غریبوں کو نوکریوں سے مت نکالیے، نوکریوں پہ رہنے دیجیے. کوئی بات نہیں، تنخواہ اگر گھٹا دیتے ہیں تو تنخواہ کم کر دیجیے، لیکن ان کو نوکریوں سے محروم مت کریے. اگر اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو شاید جو آنے والے کل کا جو چیلنج ہے، جو جینے کے لیے ہم سب کو لڑنا ہے، اس میں ہم کو کچھ کامیابی ملے گی. سب علماؤں کی طرف سے اور سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل آف خالد صاحب رحمانی صاحب کی طرف سے بھی جو اپیل آئی ہے کہ اس رمضان میں سمپلسٹی سے عید منائیں اور عید کی شاپنگ کے اوپر پابندی کچھ کریے، مجھے بولے. میں بالکل ضرور میں عوام سے اپیل کروں گا کہ عید کو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں سادگی سے کے ساتھ منائیں، اور علماء کرام نے جو اپیل کی ہے اس اپیل کی میں تائید کرتا ہوں، اور علماء کرام نے جو ضروری ہدایتیں دی ہیں اس پہ عمل کرنے کی میں آپ تمام سے اپیل کروں گا، کیونکہ یہ وقت بڑا نازک ہے. اور یہ مت سمجھیے خدا کے لیے کہ وقت ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن کھل گیا، رات کا کرفیو ہے، دن کا ہے، حالات صحیح ہے. آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے. ابھی بھی کورونا وائرس ہے اور کورونا وائرس کے ساتھ ہم کو جینا ہے. تو نہیں معلوم کیسا ہوگا. سردی اور کورونا وائرس کا سامنا ہوا، گرمی اور کورونا وائرس کا بھی سامنا ہوا، اب بارش اور کورونا وائرس کا سامنا ہونے والا ہے. تو نہیں معلوم یہ کیسا ہوگا. تو بہرحال ہم کو احتیاط کرنا ہے، اور میں سب سے کہوں گا کہ حالات خراب ہے. جو بھی جتنا بھی پیسہ بچا سکتا ہے اس کو بچانا چاہیے. اگر کوئی کام اس کا پہلے 1 روپے میں نکلتا تھا، اب اگر 90 پیسے میں نکل رہا ہے، 10 پیسے بھی بچتے ہیں تو 10 پیسے کی بھی اہمیت ہے. خدا کے لیے سمجھیے اس بات کو. ملک اور دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. ہر انڈسٹریز پریشانی کا شکار ہے، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے. جو بڑا ہے اس کو بڑے پریشانیاں ہیں، جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹی پریشانیاں ہیں، لیکن ہر انسان پریشانیوں کے شکار ہے. تو خدا کے لیے کفایت شاری کے ساتھ پیسے کو بچائیے. ایک ایک پیسے کو بچاتے ہوئے کم سے کم خرچے میں اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیے، اور لوازمات اور خرچے اور بیجا صرفے سے پرہیز کریے. ایک دوسرے کی مدد کریے، پڑوسیوں کی مدد کیجیے. اور علماء کرام نے جو اپیل کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ علماء نے جو ہدایتیں دی ہیں اس پر عمل کریے. سر، یہ مودی گورنمنٹ جو ہے 20 لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج کا اعلان کری. ملک میں 12 سے 15 کروڑ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان پلان اور انپریسیڈنٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. امریکہ اور دوسرے ممالک میں بے روزگاروں کو بھتہ مل رہا، لیکن یہاں پہ بے روزگاروں اور اسمال انڈسٹریز کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ پیکیج کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور آپ کی طرف سے حکومت کیا سجیشنس یا ڈیمانڈ کریں گے؟ دیکھیے صاحب، حکومت کا یہ پیکیج مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ صرف کاغذ پر ہے اور زبانی جمع خرچ نظر آتا ہے. عملی طور سے اس پہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور حکومت یہ بول رہی ہے کہ قرض لیو سب کو. قرض لینے کے بجائے آپ کیا دیتے ہیں وہ بتائیے. نہیں بول رہے ہیں کہ قرض لیو. اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے سے پوچھے تو میں تو اتنا قابل نہیں ہوں کہ اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی چھوٹی اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں یا میڈیم کے انڈسٹریز ہیں، اگر حکومت اگر کچھ مدد کر سکتی ہے تو کم از کم 5 مہینے کے واسطے جو ان کا پاور بل ہے وہ معاف کر دیجیے. اگر ان کے اوپر لونز ہیں تو ان کے EMI کو ہالیڈے دے دیجیے آپ. اگر ان کو واٹر سپلائی ہے تو وہ واٹر سپلائی 5 مہینے تک فری کر دیجیے. اور ان کو ٹیکس بینیفٹس دیجیے کہ آپ یہ 5 مہینے میں جو بھی کاروبار کریں گے اس پر جو ٹیکس کا جو سلیبز ہے اس کو آپ کم کر دیجیے. ایسی کئی چیزیں اگر کریں گے تو جس کے ذریعے کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. تو یہ تو اعلان صرف کاغذ پہ ہے اور ناکامی ہے. اور جس طریقے سے مائیگریشن ہو رہا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی رکشے میں جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی لاری میں جا رہا ہے، بھوک پیاس تڑپتے ہوئے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو یہ حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی نشانی ہے.
تو ان کے لیے بھی حکومت نے کچھ بھی کوئی اعلان نہیں کیا. واپس یہ لیبرز واپس چلے جانے کے بعد آپ ان کی مدد کریں گے, کیا کریں گے, کیسا کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ چاہے ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو, یہ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور ساری سیاسی جماعتوں سے مل کر ان سے مشورے لیں اور پورے ریاستوں کے چیف منسٹرز, فائنانس منسٹرز اور دوسرے منسٹرز کو بلا کر میٹنگ لیں, سب کے مشورے لیں اور مشورے لے کر اگر کچھ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکانومی کو, معیشت کو پھر سے دوبارہ پٹری پر لانے یا بحال کرنے میں کسی حد تک کامیابی ہم کو ملے گی. لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے, ساری دنیا کا یہ حال ہے. لیکن دوسرے ممالک میں جو اقدامات لیے جا رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. سب میرا اور ایک سوال ہے, یہ لاک ڈاؤن میں رعایتیں دیے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 15 دن کے بعد مکمل بزنس ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کریں گے یہ لوگ. تو یہ ٹیسٹنگ کو پرائیویٹائزیشن نہیں کر رہے, صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں ٹیسٹنگ ہے. جب کھول ہی دیا جا رہا ہے تو یہ کیا کارپوریٹس اور دیگر جو طبی ادارے ہیں ان کو جو ہے اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ ٹیسٹنگ ہو اور ایک ٹیسٹنگ بڑے پیمانے پہ ہو؟ نہیں, یہ ٹیسٹنگ کی اجازت دینی چاہیے. اور آپ نے جو سوالات جو اٹھائے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے ہی سوالات ہائی کورٹ کے جج نے بھی اٹھائے اور حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا جواب داخل کرتی ہے کورٹ میں ان سوالات پر. مگر میں سمجھوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم ٹیسٹ کریں. اور یہ بھی ایک چیز حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ سارے لوگوں کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم سارے ہندوستان کے ٹیسٹ اگر کرنا چاہیں گے تو کئی برس لگ جائیں گے ٹیسٹ کرنے میں. تو جتنا ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بہت کم ہے, لیکن جو مطالبہ ہے کہ سارے لوگوں کا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک بیچ کا راستہ دیکھ کر جتنے بھی زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہاسپٹلز ہیں جو ان پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹل میں, جو سرجریز کو جائیں گے, جو پیشنٹس کو ایڈمٹ کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ٹیسٹ کرنا پرائیویٹ ہاسپٹل کو لازم بنائے, تاکہ اگر یہ لازم بنا دے گی حکومت کہ جو بھی پیشنٹ ان پیشنٹ آ رہا ہے, جو بھی پیشنٹ سرجری کے لیے جا رہا ہے, جو بھی پیشنٹ ڈیلیوری کے لیے جا رہا ہے, جو بھی پیشنٹ کرٹیکل کیئر میں جا رہا ہے, اگر ہم اس کا کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو ان کے لیے الگ وارڈ رکھنی چاہیے, گاندھی ہاسپٹل کو بھیجنا چاہیے. اور جو نیگیٹو آتے ہیں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے نیگیٹو آنے کے بعد ہی سرجری کی جانی چاہیے, نیگیٹو آنے کے بعد ہی CCU میں لینا چاہیے یا ان کو ڈیلیوری. کیونکہ ہم کو ہمارے ڈاکٹرز کو بھی بچانا ہے. اگر ہم ایک پازیٹیو پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لے لیتے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم ہے اور ڈاکٹرز اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ غور حکومت کر رہی ہوگی. نہیں ہوگا تو اگر آل پارٹی میٹنگ اگر بلائیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ہم ضرور یہ تجاویز رکھیں گے, مختلف چیزیں بتائیں گے. کیونکہ ایک آروگیہ شری کا جو ٹریٹمنٹ تھا, آروگیہ شری کے پیکیجز ہے, اب یہ کووڈ آنے کے بعد میں کس طریقے کو ایڈاپٹ کر کے جو گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں DME کی جانب سے, گائیڈ لائنز تو بنائے گئے ہیں, PPEs ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ ہونا ہے, لیکن آروگیہ شری کے ریٹس کو ریوائز نہیں کیا گیا. وہی ریٹس رکھیں گے اور یہ کرو بولیں گے تو پھر ہاسپٹلس آروگیہ شری کے پیشنٹس کو نہیں لیں گے. تو آروگیہ شری کے پیشنٹس کو بھی کووڈ-19 کے بعد میں کووڈ پروفائل ٹیسٹ ایک انکلوڈ کر اس کے لیے بھی کچھ ایک اماؤنٹ دینا چاہیے اور اس کے لیے بھی گائیڈ لائنز بنا کر کچھ انہینسمنٹ کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے. میں حکومت سے اس میڈیا کے ذریعے مطالبہ کروں گا, ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی, کہ آپ فوراً میٹنگ بلائیے. جتنے بھی آروگیہ شری کے جو کارڈ ہولڈرز ہیں, جو پیشنٹس انتظار میں ہیں, کووڈ ٹیسٹ ایک لازم کریے اور اس کے بھی پیسے آروگیہ شری کے پیکیج میں انکلوڈ کرنا چاہیے. نہیں تو پھر ہاسپٹلز نہیں لیں گے. کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اور کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں وہ آروگیہ شری کے پیشنٹس کو ریفیوز کر رہے ہیں. اب تو اور موقع مل جائے گا ان کو کہ کووڈ پروفائل کرنا ہے, کووڈ کا ٹیسٹ کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے, آروگیہ شری میں یہ کورڈ نہیں, ہم نہیں لیتے, بول کے واپس بھیج دیں گے. تو میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ
جو بھی ہاسپٹل اگر کسی آروگیہ شری پیشنٹ غریب پیشنٹ کو ریفیوز کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ کووڈ پروفائل کے لیے نئے اضافہ بھی اس میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. صاحب آپ پریس والوں کا بھی شکریہ آخر میں کہ بہت پورا 50-60 دن یہ مکمل آپ نے تعاون کیا میرے ساتھ، ہمارا اور ہمارے کام کو آپ نے سراہا اور اپنا وقت دیا. آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ، سارے پریس کا، سارے میڈیا کا. تھینک یو سو مچ.